الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم و مکرم ناظرین کرام، بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ تحریک اصلاح اعمال کے زیر اہتمام 10 روزہ سید الشہداء کانفرنس کا آج 9واں دن ہے۔ آج بھی ہماری نشست خرد، نعت و منقبت اور بیان پر انشاءاللہ اختتام کو پہنچے گی۔ حاضر مکرم، آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: نبی کے باغ کے سر و ثمر سے پیار کرتے ہیں، نبی کے باغ کے سر و ثمر سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ اور نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، کیوں بگڑتے ہو، کیوں بگڑتے ہو، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتے ہو، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ حاضر مکرم، آئیں انہی اشعار کے ساتھ میں قرأت کلام پاک سنانے کے لیے حافظ و قاری محمد فیضان قادری سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرأت کلام پاک سے اس نورانی عرفانی کانفرنس کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا
بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دعوت خطاب دینے سے پہلے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ میں ان کا ہی ہوں اور ان کا ہی رہوں گا، میں ان کا ہی ہوں ان کا ہی رہوں گا، یہ نسبت میری کام آئے تو بس ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اعمال کم پڑیں گے تو کہہ دیں گے محشر میں، اعمال کم پڑیں گے تو کہہ دیں گے محشر میں، نبی کی نعت سے ہمیں فرصت نہیں ملی، نبی کی نعت سے ہمیں فرصت نہیں ملی۔ آئے نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے قاری محمد یوسف قادری تحریک اصلاح اعمال کے نگران سے میں ادباً التماس کرتا ہوں کہ وہ نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کی سعادت حاصل فرمائے۔ لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا، 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 جد وقت ندائے وقت ندائے دامن دی ہوا دینا، جد وقت نزائے دامن دی ہوا دینا، لجپال نبی
میرے درد دی دوا دینا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر کی برکت نال اس ذکر کی برکت نال میری قبر وسا دینا اس ذکر کی برکت نال میری قبر بسا دینا لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا آقا تیری محفل وچ جولیاں بچھا بیٹھے آقا تیری محفل وچ جولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لے اے لج پالا لج رکھ لے اے لج پالا قالینا اٹھا دینا لج رکھ لے اے لج پالا قالینا اٹھا دینا سائم دی تمنا روے آ کے مدینے وچ آسی دی تمنا روے آ کے مدینے وچ باغ طیبہ دی کتیاں دے باغ طیبہ دی کتیاں دے پیرا وچ بٹھا دینا باغ طیبہ دی کتیاں دے پیرا وچ بٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا آئیں اور ایک نعت پاک گنگنانے کے لیے دعوت خطاب دینے سے قبل چند اشعار سماعت فرمائیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اور سارے اشعار اپنی جگہ پہ ہے مگر علامہ اقبال کے شعر کی بات ہی نرالی ہے علامہ اقبال تو اشعار میں ساری باتوں کو کہہ دیتے ہیں شاعر شعر سب پڑھتے ہیں مگر جب علامہ اقبال کے شعر کی بات آتی ہے تو سارے شعر ایک جگہ علامہ اقبال کی شاعری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں آئیں انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت دینے جا رہا ہوں حافظ و قاری سید عمران قادری صاحب قبلہ سے ادب التماس کرتا ہوں کہ نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، خواہش زاد بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش زاد بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش زاد بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، موت پر میری شہیدوں کو رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو رشک آئے گا، بس اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دو، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دو، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دو، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دو۔ پاک کے بعد اب منقبت امام عالی مقام سنانے سے قبل چند اشعار سماعت فرمائے۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتا ہے،
زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتا ہے۔ یہ شہید ایک سبق ہے حق پرستی کے لیے، یہ شہادت ایک سبق ہے ہر حق پرستی کے لیے، ایک ستون روشنی ہے بحر ہستی کے لیے۔ آئے منقبت سنانے کے لیے حافظ و قاری محمد فیضان قادری سے میں ادب التماس کرتا ہوں کہ وہ منقبت سنانے کی سعادت حاصل فرمائے۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ در پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کی ماں فاطمہ ہے اور
منقبت کے بعد اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. وہ مقرر جو حق جوئی کرتے ہیں، وہ مقرر جو عقیدہ اہل سنت پر اپنی گفتگو سے لوگوں کے دلوں کو منور و مجلہ فرماتے ہیں. میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی مرزا عبدالرحیم بیگ صاحب قبلہ کامل جامع نظامیہ سے میں ادب التماس کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنی تقریر سے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زمانے کو بیدار تو ہو لینے دو، زمانے کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلى من والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال جل وعلا في مقام آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال في مقام آخر: وكلا وعد الله الحسنى. صدق الله المولانا العظيم. وقال جل وعلا في عظمة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ابو بکر اور عمر کا، عثمان اور علی کا، ابو بکر اور عمر کا، عثمان اور علی کا، خلفائے راشدی کا ہے میکدہ ہمارا. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. معزز و مکرم حاضرین محترم و سامعین مکرم، خصوصاً حضرت علامہ مولانا شیخ فیروز صاحب قبلہ نقشبندی مجددی ادام اللہ فیوزہ. حاضرین محترم، یہ جو نشست منعقد کی گئی ہے تحریک اصلاح اعمال کی جانب سے، یہ نشست مقرر ہے جس کے بانی و ناظم حضرت مولانا شیخ فیروز صاحب یہاں پر رونق افروز ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بصد و شکر اس کا احسان مانتے ہیں کہ اس نے ہمیں حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور کرم پر کرم یہ فرمایا کہ اس کے چاہنے والوں سے محبت کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمایا. حاضرین محترم، گفتگو کا عنوان عظمت اہل بیت مصطفیٰ و عظمت صحابہ کرام رکھا گیا ہے. اسی مناسبت سے مختصر طور پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. بنیادی طور پر یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ صحابہ کرام بھی عظمت و رفعت کے مینار نور ہیں. اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عظمت و رفعت کے بحر بے قرار ہیں. صحابہ کرام سے الفت و محبت بھی ضروری ہے، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی الفت و محبت ضروری ہے. جب تک امت ان دونوں سے متصل اور جڑی رہے گی، دنیا اور آخرت کے ہر میدان میں کامیابی
اور کامرانی ان کے قدم چومے گی۔ جب امت ان دونوں میں سے کسی ایک کا دامن چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ جائے گی اور کسی ایک کی مخالفت کرے گی تو پھر گمراہی اور ضلالت کے انتہائی گہرے گڑھے میں گر جائے گی۔ اہل سنت و جماعت اسی کو کہتے ہیں جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور جماعت صحابہ و اہل بیت کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جو صحابہ کرام سے بھی محبت کرتی ہے اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتی ہے۔ صحابیت کا جو مقام، جو مرتبہ، جو درجہ ہے، یہ بھی فضل الہی اور کرم الہی سے عطا ہوتا ہے، اور اہل بیت مصطفیٰ میں شامل ہونا بھی فضل الہی اور کرم الہی سے شامل ہوتا ہے۔ صحابی کسی عمل سے نہیں بنتا، بلکہ صحابی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بنتا ہے، اور اہل بیت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت نسبی کی وجہ سے اہل بیت معزز و مکرم ہے۔ حدیث مبارکہ مشہور ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری بنی نوع انسان کے قلوب پر نظر فرمائی، ان میں سے جن کے دل پاکیزہ مطہر تھے ان کو میری صحابیت کے لیے منتخب فرمایا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ درجہ صحابیت بھی انتخاب الہی ہے، اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا ہے، اور اہل بیت مصطفیٰ بھی اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ اگر کوئی کسی صحابہ کے شان میں بے ادبی کرے، اگر کوئی اپنے آپ کو اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی صحابی کی توہین کرے تو پھر وہ انتخاب الہی میں نسخ نکالنے والا شمار ہوگا۔ اگر کوئی اہل بیت مصطفیٰ سے عداوت کرے اور ان سے دشمنی کرے، ان کی شان میں بے ادبی کرے، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے والا کہلائے گا، کیونکہ یہی دو ہیں جن کے بارے میں فاضل بریلوی نے فرمایا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے فضائل و مناقب بھی بیان فرمائے ہیں، اور اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب بھی بیان فرمائے ہیں۔ خود رب ذوالجلال نے جماعت صحابہ کی بھی تعریف و توصیف فرمائی ہے، اور اہل بیت مصطفیٰ کی بھی عظمت و رفعت کو بیان فرمایا ہے۔ عمومی طور پر جن قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی عظمت، رفعت، بلندی کو بیان فرمایا ہے، عمومی طور پر اس آیت میں صحابہ کرام بھی شامل ہوتے ہیں اور اہل بیت مصطفیٰ بھی شامل ہوتے ہیں، جسے اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے رب بھی راضی ہے اور وہ رب سے راضی ہیں۔ جن سے رب راضی ہے، اگر ان سے کوئی ناراض ہو تو اس کی ناراضگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن سے پروردگار عالم راضی ہے اور یہ ان کے رب سے راضی ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے ان تمام کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رضوان یہ اللہ رب العزت کی ایسی نعمت ہے، انتہائی کمال درجے کی آخری نعمت کو رضوان من اللہ کہا گیا ہے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا رضوان من اللہ اکبر، تو اس ٹائٹل کو، اس عہدے کو اور اس منزلت کو اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں صحابہ کرام کو عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ انتخاب الہی، اللہ رب العزت ان سے راضی ہیں۔ اگر دنیا کا کوئی شخص کسی ادنا صحابی کریم سے راضی نہ ہو تو اس کی ناراضگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی ناراضگی کو دیوار پر مار دیا جائے گا۔ اب اہل بیت اطہار کے تو کیا کہنے، عمومی طور پر ان آیتوں میں اہل بیت مصطفیٰ شامل ہیں، لیکن مزید اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں
ان کے عظمت اور شان کے چرچے بیان فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چاہنے والے غلاموں سے فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ اسلام پر کوئی اجرت، کوئی دولت، کوئی ثروت، کوئی مقام و منصب کا طلبگار نہیں ہوں۔ اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے خرابت داروں سے محبت کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام تو عربی داں ہیں، انہی کی زبان میں نازل ہوا، لیکن دوڑتے ہوئے رسول پاک کے پاس آ گئے، عرض کرنے لگے وَمَنْ خَرَابَتُكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بیان فرمائیے کہ وہ آپ کے خرابت داروں میں کون نفوس قدسیہ ہے جن کی محبت اللہ نے ہم پر واجب قرار دی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ تو ابناہما، وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن و حسین ہیں۔ اس طرح کی اور 3 آیتیں ہیں، جیسے آیت مباہلہ ہے، اس طرح کی اور 3 آیتوں میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرماتے ہوئے صحابہ کرام نے پوچھا تو تشریح میں یہی فرمایا کہ علی و فاطمہ تو ابناہما، تو اہل بیت مصطفیٰ میں خصوصی طور پر یہ 4 نفوس قدسیہ نمایاں ہیں، کیونکہ انہیں نسبت رسول اتنی قریبی ہے، اتنی پکی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں ان سے محبت کرنے والے سے محبت کرنے کا مطالبہ فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، بعض گوشوں سے صحابہ کرام پر حملے ان کی ذاتوں پر کیے جاتے ہیں، ان کی شان میں بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے اہل بیت اطہار کی توہین کی ہے، ان کی عزت و اکرام نہیں کی ہے۔ بعض لوگ اسی لیے صحابہ کرام کی طرف ایک جماعت ہو گئی اور اہل بیت مصطفیٰ کی جانب ایک جماعت ہو گئی، وہ 2 بھی گمراہی پر رہے۔ حقیقت میں اہل سنت و جماعت وہی ہیں جو ان دونوں کو ملا کر محبت کا گلدستہ ان دونوں کی خدمت میں پیش کرے، اسی کو مسلک اہل سنت و جماعت کہا گیا ہے۔ اس کے مطابق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث مبارکہ ہے، مشہور، امام ترمذی اور امام مسلم نے بھی بیان کی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا ایھا الناس انی تارکم فیکم او ان قد ترکت فیکم ما ان اخذتم لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی احد بیتی، اور ایک مقام پر الفاظ ہیں وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، 3 مرتبہ اس طرح فرمایا۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو کس کے سپرد فرمایا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، آپ کا اطمینان دیکھیے اور آپ کا اعتماد دیکھیے کہ جن نفوس قدسیہ کے پاس قرآن کریم اور اہل بیت مصطفیٰ اپنی آل کو آپ نے ان کے درمیان چھوڑ کر گئے، وہ کون تھے؟ یقیناً صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ تھی۔ مثال کے طور پر مولانا شیخ فیروز صاحب ہیں، اللہ رب العزت انہیں حج کے لیے بلاوا آ جائے، یہ حج بیت اللہ کے لیے 1 مہینہ یا 1.5 مہینے کے لیے اپنے مکان سے نکل جائے، ان کے بچے ہیں، ان کے اہل و عیال ہیں، انہیں کسی معتمد علیہ شخص کی ذمہ داری پر چھوڑنے کا معاملہ ہے تو یہ اپنے بچوں کو اور اپنے اہل کو کسی ایسے شخص کے سپرد کریں گے جو ان کا اچھی طریقے سے خیال بھی رکھے، انہیں آنچ نہ آنے دے، انہیں تکلیف نہ ہونے دے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل اور عطرت کو صحابہ کرام کے حوالے فرمایا۔ صحابہ کرام نے ان کے ساتھ کیسے معاملہ کیا، احادیث مبارکہ میں کثرت سے احادیث مبارکہ ملتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سب سے پہلے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے والذی نفسی بیدی او فی مقام آخر قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان الصلۃ قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من صلۃ قرابتی، کہ لوگوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کی خدمت کرنا، میرے قرابت داروں میرے رشتہ داروں سے خدمت کرنے سے زیادہ افضل میرے پاس ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، فقہاء کرام صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔
آپ اکثر فرمایا کرتے تھے حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یومن خیر من عبادت سنت. لوگوں سنو، تمہیں کیا معلوم کہ اہل بیت مصطفیٰ کی محبت، ان کی مودت، ان کی الفت کی کیا شان ہے. سنو، ایک دن کی اہل بیت کی محبت 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. یہ ان صحابہ کرام کا طرز عمل تھا جن کے درمیان اہل بیت مصطفیٰ کو اللہ کے حبیب چھوڑ کر گئے تھے. آگے بڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب. کہ لوگوں سنو، اہل بیت مصطفیٰ کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یہ ان کی کیفیت ہے جن کے درمیان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر گئے تھے. بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، واقعات ہیں. انشاءاللہ آگے وقت رہا تو ان واقعات کو، ان احادیث مبارکہ کو پیش کرنے کی سعادت کی جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرام کے درمیان اہل بیت مصطفیٰ کو چھوڑ کر گئے تھے، انہوں نے ایسے اعزاز و اکرام کیا کہ امام حسین کی سیرت مبارکہ دیکھیے. جب میدان کربلا میں امام حسین والد ہوئے تو آپ کی عمر مبارک 56 سال تھی، 56 ایئر تھی. 56 ایئرز کا زمانہ آپ نے مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام کے ساتھ گزارا. انہوں نے کیسے احترام کیا. امام حسین یا اہل بیت مصطفیٰ کی کسی فرد کے پیر میں کانٹا چبھنے تک نہیں دیا. کانٹا چبھنے کی تو دور کی بات ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنازے کے لیے تشریف لے گئے. سخت دھوپ تھی، سایہ دار درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے آپ رک گئے. اتنے میں حضرت ابو ہریرہ وہاں پر پہنچ گئے. دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نالین پر گرد جمی ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرہ پوچھنے والا رومال نکال کر آپ کے نالین کو صاف کرتے ہیں. امام حسین شرمندگی کے عالم میں کہتے ہیں کہ حضور، آپ میرے والد کے عمر کے ہیں، اس طرح کا معاملہ نہ کرے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ آنکھوں میں آنسو جاری ہے، کہتے ہیں کہ دعنی عن منک یا حسین، اے حسین مجھے چھوڑ دیجئے. لو یعلم الناس ما اعلم لحملوک علی عواتقہم. لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہاری عظمت، تمہاری شان، تمہاری بلندی کیا ہے تو لوگ آپ کو اپنے کاندھوں پر سوار کریں گے. یہ مقام و مرتبہ اہل بیت کا صحابہ کرام کی نظر میں تھا. انہوں نے اس طرح احترام کیا. لیکن لوگ غلط بیانی سے کام کرتے ہیں. کبھی کسی صحابی رسول نے نہ کسی اہل بیت مصطفیٰ کی کسی فرد کی توہین کی، نہ ان کی تکلیف پہنچائی. یہ جو من گھڑت واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان میں تفریق کر دے، جبکہ ان کے درمیان ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. آئیے احادیث مبارکہ کو ہم آہستہ آہستہ سماعت کرنے کی کوشش کریں گے. فضیلت اہل بیت کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، جس کی روایت امام طبرانی نے معجم الکبیر میں کی ہے. آپ لکھتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے تعبیر کی اور فرمایا کہ جتنے لوگ کشتی نوح میں سوار ہوئے وہ طوفان نوح سے نجات پا گئے. اسی طرح جو میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوگا وہ دنیا کی گمراہیوں سے محفوظ اور اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے کر جائے گا. اب صحابہ کرام کے متعلق اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ روایت ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اہتدیتم اہتدیتم فبأیہم اہتدیتم اہتدیتم. اور مقام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوا بعدی عرضا. کہ لوگو خبردار میرے صحابہ کرام کے بارے میں خوف کرتے رہو، ڈرو، میرے بعد ان میں سے کسی کی شان میں تم بے ادبی نہ کرنا. یہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ کے حبیب نے اپنی اہل بیت کی بھی عظمت و شان فضیلت بیان فرمائی ہے اور دوسری جانب صحابہ کرام کی عظمت و شان و فضیلت بھی بیان فرمائی ہے. جس طرح اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں صحابہ کرام کی عظمت و محبت کو بیان فرمایا ہے، اسی طرح آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال مبارکہ میں صحابہ کرام اہل بیت مصطفیٰ کی عظمت و شان نہ صرف بیان فرمائی بلکہ لوگوں سے کہا کہ جب تک تم ان دونوں کی محبت کو ساتھ لے کر چلو گے تمہارا ایمان سلامت رہے گا. اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر تم گمراہی کے راستے پر آ جاؤ گے. حضرت
ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ان دو احادیث مبارکہ کو پیش نظر رکھ کر اپنی مایہ ناز کتاب مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں رقم تراز ہے، نحن معاشر اہل سنت بحمد اللہ رکبنا سفینۃ محبت اہل البیت واہتدینا بہدی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنرجو النجاة من احوال القیامہ۔ لوگو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت والی کشتی میں بھی سوار ہیں، اور صحابہ کرام کو ہم اپنی ہدایت کے روشن ستارے تصور کرتے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ اللہ کی ذات سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت بھی فرمائے گا اور آخرت کی ہولناکیوں سے بچائے گا اور جنت الجنان میں ہمیں داخل فرمائے گا۔ یہ عقیدہ صحابہ کرام کے بعد تابعین میں طب تابعین میں چلے آ رہا ہے۔ فرق بعد والوں نے کیا ہے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان میں۔ آئیے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کیسا معاملہ تھا، صحابہ کرام اہل بیت سے کیسے محبت اور تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے، اور اہل بیت مصطفیٰ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ کیسے محبت، الفت اور احترام کا معاملہ ان کے ساتھ کرتے تھے۔ اہل سنت و جماعت کو اس عادت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں حسن ادب سے سرفراز فرمایا ہے۔ اہل بیت کرام و صحابہ نظام سے ان کے تعلق کو مستحکم فرمایا ہے۔ اہل سنت و جماعت ان دونوں سے تعلق کو مستحکم رکھنے کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کہلاتی ہے۔ آئیے مقام اہل بیت صدیق اکبر کی نظر میں کیا ہے، ذرا ہم حدیث مبارکہ پر نظر ڈالتے ہیں۔ امام طبری نے الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں حدیث مبارکہ نقل کی ہے، طویل حدیث مبارکہ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پروانوں کی طرح شمع کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے۔ دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، آپ کی نگاہیں جگہ کی تلاش میں تھی، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں صحابہ کرام کے چہرے کو دیکھنے لگی کہ کون میرے علی کو جگہ دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَتَزَحْزَحَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ عَنْ مَجْلِسِهِ وَقَالَ هَا هُنَا يَا أَبَا الْحَسَنِ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَبَيْنَ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَنَسٌ فَرَأَيْتُ السُّرُورَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّمَا يَعْرِفُ الْفَضْلَ لِأَهْلِ الْفَضْلِ ذُو الْفَضْلِ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رونق افروز تھے۔ جیسے ہی آپ کی نگاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، آپ وہاں پر ہٹ گئے اور کہنے لگے کہ اے ابو الحسن یہاں پر تشریف لائیے۔ اس منظر کو بھی میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں ابو بکر ہیں اور بائیں رحمت للعالمین ہیں۔ کیا نورانی سما دکھتا ہوگا جب اس منظر کو رسول مکرم ملاحظہ فرمائے تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول مکرم کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے اور آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ اے ابو بکر فضل والا ہی فضل والے کی فضیلت کو جانتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے صحابہ کرام کا اہل بیت مصطفیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، مقام صدیق اکبر اہل بیت کی نظر میں کیا ہے۔ حضرت نزال بن صبرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا آپ ہمیں اپنے احباب، اپنے رفقا اور اپنے دوستوں کے بارے میں بتلائیے، آپ کے دوست کون ہیں، آپ کے احباب کون ہیں۔ سنیے مولا کائنات نے کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کلو اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی، لوگوں سنو تمام صحابہ کرام میرے دوست ہیں۔ یہ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ رسول مکرم کے جتنے صحابہ ہیں وہ میرے دوست ہیں۔ پھر خصوصی طور پر حضرت رضوان بن صبرہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق عرض کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ذاک امرؤ سماہ اللہ صدیقا علی لسان جبرئیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں سنو، ابو بکر تو وہ شخصیت ہیں، وہ مرد کامل ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کی زبانی اور رحمت للعالمین کی زبانی انہیں صدیق کے لقب سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ محبت و محبت حضرت مولا کائنات کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ کہاں پر تم فرق کر رہے ہو
نادانو تم یہ کہہ رہے کہ ابو بکر نے خلافت کو غصب کیا ہے. ارے مولا کائنات کی وہ حیدری تلوار جوش میں آ جاتی اگر ابو بکر خلافت غصب کرتے. کون مولا کائنات جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ بھی دیکھنا عبادت ہے. وہ علی کب خاموش بیٹھتے ان کے حق کو اگر غصب کیا جاتا. آگے بڑھیے. حضرت فاروق اعظم وہ صدیق اکبر کی کیا فضائل ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مقدس صحابہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بعض لوگوں نے مولا کائنات کے بالمشابہ اور مقابل میں لا کر یہ کہنے لگے کہ علی ابو بکر و عمر سے افضل ہیں. یہ بعض گوشہ بعض نظریہ اس وقت بھی بعض گمراہ لوگوں کا تھا. وہ داخل ایمان نہیں تھے، منافقت میں تھے. صحابہ کرام میں لڑاؤ ٹکراؤ ڈالنے کے لیے وہ یہ کہا کرتے تھے. جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی کہ لوگ مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے رہے ہیں، تفضیلی جسے کہتے تھے وہ تفضیلی اس وقت بھی چند موجود تھے گمراہ قسم کے، وہی عقیدہ بھٹکتے ہوئے آج بھی ایک گروہ میں آ گیا ہے. وہ حضرت علی کو شیخین پر فضیلت دیتے ہیں، انہیں کو تفضیلی کہا جاتا ہے. جب یہ بات معلوم ہوئی تو سنیے مولا کائنات نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا ان الحکم بن حجر، حدیث کے راوی حضرت حکم بن حجر ہے، قال سمعت عليا يقول بلغني ان اناسا يفضلوني على ابي بكر وعمر ايها الناس لا يفضلني احد على ابي بكر وعمر الا جلدته حد المفتري. لوگوں میں نے سنا ہے کہ تم مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتے ہو. سنو خبردار تم میں سے کوئی شخص مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت نہ دے. اگر کوئی مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا تو میں اسے جھوٹ بولنے والے کی سزا 80 کوڑے اسے ماروں گا. یہ قول ہے مولا کائنات کا کہ مولا کائنات کیسی تعظیم و تکریم صحابہ کرام کی خصوصاً شیخین کی کیا کرتے تھے، اور شیخین مولا کائنات کی کیسی محبت اور آپ سے الفت کیا کرتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مقدس صحابہ اہل بیت مصطفیٰ سے کیا محبت کیا کرتے تھے. آئیے ایک دو واقعات کے ذریعے سے ہم اپنی گفتگو کو ختم کر دیں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت سے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں کہ نعوذ باللہ یہ اہل بیت مصطفیٰ کے دشمن ہیں. بعضوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مفتری ہے، کذاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے حبیب کے قول مبارک کے سخت خلاف ہے. آئیے حضرت مولا کائنات کی نظر میں اہل بیت مصطفیٰ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ذرا اس کو بھی ہم ملاحظہ کریں گے. طویل یہ واقعہ ہے. اس واقعے کو روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سارے مختلف قبیلوں کے سردار آئے ہوئے تھے. سرداران آئے ہوئے تھے، انہی میں حضرت امام حسن بھی تشریف فرما تھے. تو آپ نے ان تمام سرداروں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں میرے سامنے بیان کرو کہ ایسا کون شخص ہے، کون ہے جو ماں باپ کے اعتبار سے افضل ہیں، نانا نانی کے اعتبار سے افضل ہیں، ماموں پھوپھا کے اعتبار سے افضل ہیں، کون ہیں بیان کرو. تو حضرت مالک بن اجلان کھڑے ہو گئے، صحابی رسول ہیں. وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین اگر آپ اجازت دے تو میں بیان کروں. حضرت امیر معاویہ نے اجازت دی. تو آپ نے اپنے ہاتھ سے امام حسن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام میں امام حسن سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں. کیوں؟ ان کے والد حضرت علی ہیں، ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول ہیں، اور ان کی نانی ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور نانا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور چچا جعفر طیار ہیں جو پروں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے ہیں، اور پھوپھی ام ہانی بنت حالہ ہیں، ام ہانی بنت ابی طالب ہیں، اور ماموں اور خالہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہیں. جب یہ بات مکمل کر چکے تو حضرت معاویہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ امیر المؤمنین کیا میں نے سچ کہا ہے؟ سنو حضرت امیر معاویہ نے کیا فرمایا. آپ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ واللہ انک صدقت، کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم تم نے سچ فرمایا ہے. یہ حضرت امیر معاویہ کا عقیدہ اہل بیت مصطفیٰ کے متعلق ہے. تم کدھر حضرت امیر معاویہ کو اہل بیت کے مقابل میں لا رہے ہو؟ لوگوں آئیے خلیفہ دوم کے زمانے کی جانب چلتے ہیں. امیر المؤمنین عمر بن خطاب جمعہ کے دن منبر مصطفیٰ پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین ابھی بچپن کا زمانہ تھا، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، سیدھا منبر کی جانب بڑھنے لگے. مولا کائنات شیر خدا حضرت علی نے ہاتھ پکڑ لیا کہ حسین کہاں جا رہے ہو؟ منظر پر حضرت
عمر بن خطاب کی نظر پڑ گئی. آپ نے کہا کہ علی چھوڑ دیجئے, انہیں میرے پاس آنے دیجئے. ممبر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ انزل عن ممبر ابی وذهب الى ممبر ابی. عمر میرے بابا جان کے ممبر سے اتریے اور تمہارے بابا جان کے ممبر کے پاس جائیے. جب یہ جملہ سننا تھا, خلیفۃ المسلمین کون عمر, جن کا نام سن کر اس وقت کے بادشاہ نے وقت کانپ جایا کرتے تھے, جنہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا, جن کی زبان پر اللہ نے حق جاری فرما دیا تھا اور جن کی زندگی ایسے کشور کشائی میں گزری, آپ فوراً ممبر سے اتر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں شہزادے سنو, یہ ممبر آپ کے بابا جان محمد عربی کا ہے, میرے باپ میرے دادا کا کوئی ممبر نہیں ہے, میں اسی لیے میں یہاں پر بیٹھا ہوں. پھر امام حسین نے فرمایا کہ اچھا بیٹھ جائیے. تو آپ امام حسین کو لے کر ممبر اب اپنی دائیں جانب بٹھا لیا اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ لوگوں سنو, اس ممبر پر عمر اپنی طرف سے نہیں بیٹھا ہے, ابو بکر نے مجھے بٹھایا, حسین نے اتارا تو میں اتر گیا, دوبارہ حسین نے بٹھایا ہے, اب کسی کی مجال نہیں کہ عمر کو اس ممبر سے اتار دے. یہ مقام و مرتبہ تھا. کون عمر؟ بڑے بڑے بادشاہ وقت مانگتے تو انہیں وقت نہیں دیا کرتے. قیصر و کسریٰ کے سفیر آتے, کہتے کہ ہمارے بادشاہ سے ملنا چاہ رہے. عمر کہتے کہ میرے پاس ان سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے. بادشاہان وقت سے نہیں ملنے والے ایک ننھے شہزادے اہل بیت مصطفیٰ کے لیے ممبر رسول سے خطبے کو موقوف کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں سنو, ہمیں اہل بیت مصطفیٰ ہی کی وجہ سے ہمارے سروں پہ اور جو بال اگے ہوئے ہیں یہ انہی کی محبت, انہی کی کرم کی وجہ سے ہے. یہ معاملہ صحابہ کرام کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے تھا. اور ایک واقعہ بھی سن لیجئے. حضرت عبداللہ بن عمر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کھیل رہے تھے. مشہور واقعہ ہے. واقعات اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ واقعات کے ذریعے سے عقائد لوگوں کی دلوں میں محفوظ ہوتے ہیں. آج ہم قرآن سے, حدیث سے, بخاری سے, مسلم سے واقعات حدیث میں لا کر پیش کر دیں تو لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتے. واقعات اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لوگوں ان کے قصوں میں, ان کی داستانوں میں تمہارے لیے عبرت ہے. تو یہ واقعات ان سے محبت اور ان سے الفت کرنے کا طریقہ ہمیں سکھاتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپس میں کھیل رہے تھے. کسی معاملے میں نزاع ہو گیا, دونوں جھگڑنے لگے. امام حسین جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ تو غلام زیادہ ہو کر مجھ سے لڑتا ہے, تیرے بابا میرے بابا کے غلام ہیں اور تیرے بابا میرے گھر والوں کے غلام ہیں. یہ جملے کو سننا تھا. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں اس بات کو میرے بابا جان سے شکایت کروں گا. فوراً گھر دوڑتے ہوئے آئے اور بابا جان سے کہنے لگے کہ بابا جان حسین نے اس طرح کہا ہے کہ ہم سب ان کے غلام ہیں, ان کے غلام زادے ہیں. عمر بن خطاب کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. کہنے لگے کہ جملہ کس نے فرمایا ہے؟ ان کی صاحبزادی نے کہا کہ حسین نے بذات خود فرمایا ہے. فوراً گھر سے نکلے, اپنے ساتھ میں چھوٹی سی پرچی اور ایک قلم بھی لے کر آئے. کہنے لگے کہ شہزادے کیا اس جملے کو آپ نے فرمایا ہے کہ اب عمر آپ کے گھر کا غلام ہے؟ امام حسین نے فرمایا کہ ہاں میں نے فرمایا ہے. آپ نے عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو اس جملے کو لکھ کر دے سکتے ہیں. امام حسین نے ننھے ہاتھوں سے یہ جملہ لکھ کر دیا کہ ہاں حسین اس بات کا اعتراف کرتا ہے, اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ عمر اور اس کے گھر والے اہل بیت مصطفیٰ کے غلام ہیں. اس پرچی کو رکھ لی اور بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے اس پرچی کو میرے قبر میں رکھ دینا, کل قیامت کے دن میرے لیے شفاعت کا ضامن بنے گی. ایسی محبت و الفت صحابہ کرام کے ساتھ اہل بیت مصطفیٰ کی تھی اور اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ صحابہ کرام کی تھی. ان دونوں میں سے کوئی الگ نہیں ہے. یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے. اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر؟ لوگوں میں تمہارے درمیان میں ان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. کسی نے اہل بیت مصطفیٰ کو لے لیا اور کسی نے کلام رب العلا کو لے لیا. اہل بیت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا. جو کلام کو اپنے ہاتھ میں لے کر اہل بیت مصطفیٰ سے عداوت کا دم بھرتے ہیں وہ بھی گمراہی پر ہیں, اور جو اپنے ہاتھ میں صرف اہل بیت کے دامن کو رکھے ہیں, صحابہ کرام سے عداوت کرتے ہیں, وہ بھی گمراہی پر ہیں. حقیقی کامیابی والی نجات والی جماعت وہی ہے جو اہل بیت مصطفیٰ اور صحابہ کرام سے محبت رکھے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کائنات ہم سب کی دلوں میں حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت عطا فرما. مولا ہمارے دلوں میں اہل بیت مصطفیٰ کی محبت
محبت و الفت عطا فرما مولا، اسی عقیدے اہل سنت پر ہمیں زندگی عطا فرما اور اسی عقیدے اہل سنت و جماعت پر ہم سب کی موت عطا فرما مولا، قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ، عاشقان صحابہ و عاشقان اہل بیت کو پیدا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ ہماری آج 9ویں نشست تھی، انشاءاللہ 10ویں نشست انشاءاللہ لائف اس کا پروگرام ہوگا۔ اس میں واقعہ کربلا بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ آج علماء کرام کے خطابات جو ہے اختتام پر پہنچے، میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ شاہ اس حسین بادشاہ اس حسین دی اس حسین دی پناہ اس حسین، اور افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اساتذہ اور علماء کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر دائم و قائم فرمائے، اور تمام ناطقہ حضرات اور خصوصاً سیدی و مرشدی پیر طریقت رہبر شریعت مفسر القرآن شیخ المجودین حضرت مولانا ڈاکٹر شیخ محمد عبدالغفور قادری رحمت آبادی صاحب قبلہ کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت والا نے ہمیں اس جلسے کے لیے اپنی سرپرستی عنایت فرمائی، اور دیگر خطباء کرام کا فردن میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تمام احباب نے اپنی گونا گو مصروفیت کے باوجود ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کا وقت دینا اور ہماری اس کوشش کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بدلہ دین اور دنیا میں عطا فرمائے، اس سے ہمیں اور آنے والی دنیا کو استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔